نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ سارا مدینہ استقبال کے لیے جمع ہو گیا۔ انصار اگرچہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر قیام فرمائے۔ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے: حضور علیہ السلام، ہماری جان، ہمارا مال، سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان۔ اگر حضور کسی ایک قبیلہ یا فرد کی درخواست قبول فرما لیتے تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہوتی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ قبول نہیں تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے سب کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا: اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ اونٹنی اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اونٹنی پر سے اتر آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ننیال بنو نجار کا محلہ تھا۔ اونٹنی جس جگہ بیٹھی وہ کھلا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان بنی نجار کے دو یتیم بھائیوں کی ملکیت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے جگہ خرید لی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھی سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف آپ کے حصے میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے 7 ماہ تک یہیں قیام فرمایا۔ اسی وقت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ چند دن بعد حضور علیہ السلام کی ازواج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر لے کر آئے تھے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی زینب حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئیں اور وہ جنگ بدر کے موقع پر تشریف لائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی وجہ بغیر یہ بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت سے طویل عرصہ قبل ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تباب ابن حسان تھا۔ وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک مرتبہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور زیارت کے بعد کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 علماء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد کی جلوہ گاہ ہے۔ ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت دے دی بلکہ سب کے لیے مکانات بھی تعمیر کرا دیے اور رہائش کی جملہ ضروریات مہیا کر دیں۔ پھر ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی کے نام ایک خط لکھا جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہوا تو آپ کا دست بازو بن کر رہوں گا۔
اس کے بعد یہ دونوں چیزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کر دیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط سنبھال کر رکھو، اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا تاکہ یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسل بعد نسل عمل ہوتا رہا اور وہ چیزیں اس پرہیزگار انسان کی اولاد منتقل ہوتی رہیں۔ اس طرح طویل عرصہ گزر گیا، اب اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری اس مکان کے محافظ نگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کو پڑھوا کر سنا اور اس کے مندرجات سے اتنے مسرور ہوئے کہ 3 دفعہ فرمایا، میرے نیک بھائی طبہ کو خوش آمدید۔ امام مسلم نے صحیح میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے حصے میں رہائش اختیار کی۔ میں اور میری زوجہ ام ایوب اوپر والی منزل میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان ہو جائیں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میں اوپر والے مکان میں رہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے مکان میں ہوں۔ مہربانی فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیے، ہم نیچے والے حصے میں آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے لیے اور ملکات کے لیے آنے والوں کے لیے یہ امر آرام دہ ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے حصے میں سکونت پذیر رہے اور ہم اوپر والی منزل میں رہے۔ چند روز بعد حضرت ابو ایوب انصاری بار بار بصورت عجز نیاز عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالا خانے میں تشریف لے جائیں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اوپر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں۔ چنانچہ ان کے شدید اصرار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر والے حصے میں منتقل ہو گئے اور ابو ایوب انصاری اپنے کنبہ کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے۔ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر شمال میں سنگلاخ پہاڑی سلسلے سے ذرا آگے کھجوروں کے سرسبز شاداب باغات کی گوش میں ایک پرفضا خوشنما وادی ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ اور شام کے وسط میں واقع ہے۔ مغرب میں سمندر سے 130 میل دور اور سطح سمندر سے 619 میٹر بلندی پر آباد یہ شہر جانا سرزمین عرب کا روح پرور اور صحت افزا مقام ہے۔ یہاں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ بارشیں عموماً موسم سرما میں ہوتی تھیں۔ یہاں کی صبح نہایت حسین جمیل، دن روشن منور، شامیں بابرکت پر رونق، راتیں بقع نور ہیں، تو یہاں کے باشندے ٹھنڈے مزاجوں کے حامل، ہنسمکھ، ملنسار، مہمان نواز ہیں۔ یاد رہے، یثرب کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شہر بیمار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مولک امراض کے حامل وباؤں اور بیماریوں کے شہر بیمار رونق افروز ہوئے تو یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی راس نہیں آئی۔ اکثر مہاجرین بیماریوں میں مبتلا ہو کر سب فراش ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں کہ جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ بیماریوں والا شہر تھا۔ اس کے درمیان بدخان نامی ایک نالا تھا جس میں ہر وقت بدبودار پانی بہتا رہتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر اور حضرت بلال بخار میں مبتلا تھے، شدت سے کرا رہے تھے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے تکلیف کی شدت سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے دست مبارک بلند فرمائے اور یہ دعا فرمائی، اے بار الہی، ہمارے لیے مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ مدینہ کی فضاؤں کو صحت بخش بنا دے، اس کے بازاروں اور غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے اور اس موجود بخار کو جخفہ منتقل کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شہر پر اپنا فضل فرمایا اور یہاں کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ یثرب کی وجہ تسمیہ، قوم مالک کے خاندان بنو ابیل کے سردار یثرب بن قانی کے نام پر اس جگہ کو یثرب کہا جانے لگا۔ یثرب مصری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ملامت، فساد، گناہ پر عار، ذلیل کرنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں داخل ہوتے ہی اس کا نام یثرب سے مدینہ منورہ رکھ دیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شہر کا نام مدینہ طیبہ رکھوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہر عمل اور ہر ہدایت اللہ کی رضا، مرضی اور حکم کے تابع ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، منافق اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ نتائج و ثمرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج اثرات مرتب ہوئے ہیں جنہیں مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی، بخار اور دیگر متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھی، پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، جانی دشمن بام شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ جل شان کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، خیش اقارب اور گھر بار چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کائنات میں محبت معدت کا محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین انصار کو مواخات بھائی بندی کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت و عنصر سے بدل جائے، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو جائے۔ انصار نے جس نواخات کا حق ادا کیا، جس مخلصانہ اثار کا ثبوت دیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکہ میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی عمل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام پر توجہ فرمائی اور اپنے سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کو ایک نظم کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز سے خیبر میں بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے، سرزمین حجاز مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت اور امتیاز حاصل تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حسد بغض کی آگ اور مشتعل ہوگی اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے حق کی عداوت میں پچھلوں کی تباہ کی۔ قرآن کریم ان کی شرارتوں، فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ فریقین اطمینان سکون سے رہ سکیں اور عظیم مشن کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ قباء میں تشریف آوری بروز پیر 8 ربیع الاول 1490 بے مطابق 23 ستمبر 682 عیسوی کی دوپہر مقدس قافلہ قباء میں وارد ہوا۔ اہل مدینہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ مسلمان ہر روز صبح مکہ سے آنے والے راستے پر بیٹھ کر انتظار کرتے اور جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تو چلے جاتے۔ اس روز ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا کہ اسے مکے کے راستے سے قافلہ قباء کی جانب آتا نظر آیا۔ سفید لباس، سفید جھنڈا دیکھ کر وہ چیخ کر پکار اٹھا، اے مدینہ کے لوگوں، تمہیں جس بزرگ کی ہستی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی ہے۔ اعلان سنتی مسلمان دیوانہ وار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بنو عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن عدم کے مقام پر قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما تھے، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ انصاری جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہ تھا وہ حضرت ابوبکر ہی کو سلام کرتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر اپنی چادر کا سایہ کیا، تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانا۔ اسلام کی پہلی مشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام کے دوران اوساد بن خاصمہ کے مقام پر اپنے صحابہ سے گفت شنید فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مشق کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام موجود ہے۔ یہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ میں لوگوں کی امانتیں لوٹا کر پیدل ہی حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کلثوم بن عدم کے گھر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن قیام فرمایا، پیر سے جمعرات تک۔ روایت میں 10 دن اور 24 دن قیام کی مدت بھی تحریر ہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت سہل بن سعد نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوا اور نہ وفات سے، بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو ہجرت فرمائی، اس لیے پہلا ہجری سال 9.5 ماہ بعد ختم ہو گیا اور یکم محرم سے دوسرا ہجری سال شروع ہوا۔ استقبال مدینہ کی ایک جھلک وہ جمعہ مبارک 12 ربیع الاول 1490 مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کی ایک حسین دل آویز
روشن اور اوپر اور صبح تھی، سورج کی روشن کرنوں سے چار سو کوس قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ نسیم سحر کی مشک بو ہواؤں کے لہلاتے جھونکوں نے شہر جہاں کی فضاؤں کو معطر کر رکھا تھا۔ مدینے کے پہاڑ اور صحرا، برگ و شجر، باغ و ثمر، شمس و قمر، جن و بشر، زمین و آسمان، دشت و دریا، چرند پرند، غد کے شہر قدس کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، مصروف حمد و ثنا تھا۔ مدینہ منورہ گلی کوچوں، بازاروں، صحراؤں میں یہ فرت انگیز نوید گونج رہی تھی کہ سرکار دو عالم، فخر کون و مکان، سرور زمین و زمان، رحمت ارض و سما، صلی اللہ تعالی وسلم، سایہ عاطف و شفقت اس شہر خوباں پہ جلوہ فکر ہونے کو ہے۔ آقائے دو جہاں کی سواری قباء سے مدینہ کی جانب رواں دواں ہے۔ شہر نبی کے پیرو جواں، کبیر و صغیر، مرد و زن، بچے، حتیٰ کہ اشجار و احجار بھی ہمتان چشم برا تھے۔ معصوم بچے بچیاں، سرور و بساط اور فرد نشاط و نغمہ سرا تھی۔ شہر طبع کا ہر چہرہ خوشی سے گل نار، ہر شے مستی میں سرشار تھی۔ چمنستان طیبہ میں جشن بہاراں کا سامان تھا۔ عالم ارض و سما نے رنگ و نور سے معمور استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روح پرور منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کفار قریش بدقسمت تھے کہ دنیا کی بادشاہ سے محروم رہے۔ یہ عظیم سعادت مدینہ کے بیمار لاغر انصار کے نصیب میں آئی۔ اللہ کے نبی نے مسجد قباء میں فجر کی نماز امامت فرمائی۔ بنو نجار کے جنگجو جوانوں کے حصار میں مدینہ کی جانب رواں دواں ہوئے۔ مرحبا سیدی مکی مدنی، اہل قباء اور بنو عمر بن عوف کے لوگوں نے محبت عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم رخصت کیا۔ راستے میں عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں، درختوں، راستے کے دونوں جانب صبح سے وہ انتظار تھے۔ ان میں وہ یہودی بھی تھے کہ جو گزشتہ 500 برسوں میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے۔ ابھی یہ قافلہ جانسان وادی بطن میں قبیلہ بن سالم بن عوف تک کی پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی ادائی کا حکم فرمایا۔ آپ نے جس جگہ نماز جمعہ کی امامت فرمائی تھی اس جگہ آج مسجد جمعہ کے نام سے ایک خوبصورت مسجد قائم ہے جو مدینہ سے قباء جاتی ہوئی بائیں جانب پڑتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھنے کا قصد فرمایا اور بنی سالم بن عوف کے لوگوں نے ناقہ قصوہ کی مہار پکڑ کر التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم سب جنگجو لوگ ہیں، ہمارے پاس سامان حرب بھی بہت زیادہ ہے، ہم دفاع کی طاقت بھی خوب رکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ناقہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس سے اللہ کی جانب سے جہاں رکنے کا حکم ملے گا وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ شوقی دیدار مصطفیٰ، نبی برحق کا قافلہ انقلاب جوں قریب آتا جا رہا تھا، جانسان مصطفیٰ کا جوش خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ عشق محبت کی آندھی نے جذبات میں ہلچل مچا دی تھی۔ شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو پورا شہر ہمارے استقبال کے لیے سڑکوں پر موجود تھا۔ چھتوں پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے تھے، بازاروں میں خدام لڑکے نعرے لگاتے پھر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ کچھ یوں پکار رہے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ حضرت براء بن محاذب فرماتے ہیں کہ میں اہل مدینہ کو کبھی اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے دن دیکھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ مکہ کے اپنے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شدید دشمنی رکھتے تھے، مدینہ کے اجنبی انصار ان سے کہیں زیادہ شدت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ قریش خون کے پیاسے تھے تو مدینہ کے انصار آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنا خون نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ قریش نے مسلمانوں کو بے گھر بے آسرا کیا تو مدینہ کے انصار نے اپنا گھر بار مال و دولت مہاجرین کے حوالے کر دیے۔ انصار مدینہ اگرچہ مشرکین مکہ کی طرح بہت زیادہ صاحب ثروت تو نہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا تان مان دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ نے اونٹنی قصوہ کی نکیل چھوڑتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کے حکم پر معمور ہے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہال بنو مالک بن نجار کے محلے مسجد کا جا کر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے۔ آج کی مسجد نبوی اس زمانے کے پورے شہر مدینہ کے احاطہ کی ہوئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور فرمایا کس کا گھر سب سے قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ہی میرے گھر کا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ اور ہمارے لیے قیلولے کا انتظام کرو۔ انہوں نے عرض کیا آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید ہے۔
وہ 48 ہجری میں اور امیر معاویہ کے عہد خلافت قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت شہید ہوئے تھے۔ ان کا مزار آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کو حضرت اسد بن زرارہ نے اپنے گھر لے گئے تھے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی سہ پیر مدینہ تشریف لائے تھے اور اسی دن سے اس شہر کو یثرب کی بجائے مدینہ الرسول کہا جانے لگا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس شہر کا نام مدینہ طیبہ رکھوں۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا، منافق لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 75 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔